السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل پاک ٹی وی پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ایران کے بارے کے دلچسپ حقائق اور معلومات کی ویڈیو آپ کی نظر کی وسعتوں سے گزار رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو نیشا پور پارٹ 1 کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو نیشا پور کی تاریخ، حقائق و واقعات کے ساتھ ساتھ سید معروف، بی بی شتیتا اور قدم گاہ امام رضا علیہ السلام کی سیر کروانے والا ہوں۔ تو جناب پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے باندھ لیجیے اپنا سیٹ بیلٹ، تو نکلتے ہیں نیشا پور کے ایک شاندار سفر پر۔ نیشا پور کا فارسی نام نیشا پور ہے۔ نیشا پور تاریخی طور پر اسلامی علم کے مراکز میں سے ایک ہے۔ یہ بہت سارے ایرانی سائنسدانوں، شاعروں، صوفیوں اور دیگر عظیم الشان افراد کا گہوارہ رہا ہے۔ اسے ایرانی تاریخ اور ثقافت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر ساسانی دور کے دوران شاپور اول کے حکم سے تیسری صدی عیسوی میں قائم کیا گیا۔ اسے ایران شہر بھی کہا جاتا ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی آمد سے یہ شہر مزید شورا آفاق ہو گیا۔ یہ شہر مشہد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر تاریخی، سیاسی اور مذہبی حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر ایران میں اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کا فیروزہ نیشا پوری دنیا بھر میں مشہور ہے جناب۔ فیروزہ اپنی خاص گہری نیلی رنگت کی وجہ سے باقی پتھروں میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ میں پہلے اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ایرانی کہتے ہیں کہ نیشا پوری لوگوں کی آنکھوں کی رنگت نیلی ہوتی ہے جناب، لیکن مجھے تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ہاں البتہ یہاں پر مجھے شربت بزوری، جو کہ گردے، جگر اور مثانے کی گرمی کے لیے لاجواب ہے، اس شربت کی بوتلیں ضرور نظر آئی ہیں جناب۔ یہاں کی مشہور زیارات میں سید معروف، سید ابراہیم اور اس کے علاوہ یہاں پر بی بی شتیتا خاتون کی مزارات بھی موجود ہیں۔ سید معروف محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ معروف کے معنی ہے سوختہ یا جلایا ہوا۔ خلیفہ وقت نے سید معروف کو ان کی شہرت کی بدولت زندہ جلوا دیا۔ سید معروف اور سید ابراہیم کی مزارات کے ساتھ ساتھ عمر خیام ریاضی دان کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ فرید الدین عطار صوفی شاعر ہیں، جسے رومی اپنا استاد سمجھتا تھا، اس کا مزار بھی نیشا پور میں ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بی بی شتیتا کا مزار خاص مرجع خلاق ہے۔ یہ ایک پاک دامن عورت ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب شیعہ نے نیشا پور نے اپنے قیمتی تحائف اور زر نقد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف بھیجے، تو اس پاک دامن عورت بی بی شتیتا نے 4 درہم اور ایک پارچہ تحفے میں دے بھیجا۔ جب یہ امام نے وصول کیے تو ان تحائف کے ساتھ ساتھ امام نے یہ فرمایا کہ شتیتا آج سے 19 دن بعد اس دنیا سے رحلت کر جائے گی اور میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، تو یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ نے واپسی پر اسی آدمی کے ہاتھ میں 40 درہم اور کچھ پارچے بھیجے تاکہ اس عورت کو مل سکیں، کیونکہ وہ عورت ایک غریب عورت تھی، اخلاق کے حسنہ بڑا بلند تھا۔ تو جناب دوستوں، آپ دوستوں سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہو سکے تو ویڈیو پر کمنٹ کر کے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ آپ کی اس کاوش پر بندہ آپ کا تحیات ممنون رہے گا۔ تو مزید چلتے ہیں نیشا پور کے حالات اور واقعات کی طرف۔ تو جناب یوں تو ایران میں بجلی وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ پاکستان کو دینا بھی چاہتا ہے، مگر نیشا پور کے راستے میں ونڈ پاور پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں، کیونکہ نیشا پور میں ہوا کے ایک تسلسل سے چلنا ضروری ہوتا ہے، اور جب یہ پہاڑوں کے دامن سے گزرتی ہے تو طاقتور ہو جاتی ہے، جس سے ونڈ پاور مشین کے پر بڑی آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں دسمبر اور جنوری میں سنو فالنگ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ جب بھی ایران کا وزٹ کریں تو نیشا پور کا ضرور وزٹ کیجیے گا۔ انہی معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔